نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ثم اورثنا الکتاب اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک تلاوت فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرین پاک کے تصدق سے 7 چک آہیرہ والا کی سرزمین پر ہم ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس پہلی نشست میں حاضر ہیں۔ اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص اس مسجد کی انتظامیہ کے جمیع ساتھیوں کو، جناب محترم ماسٹر محمد اعجاز صاحب کو، جناب محترم حاجی رشید احمد احیر صاحب کو، جناب محترم قاری محمد امیر صاحب کو، جناب محترم قاری محمد طفیل صاحب اور تشریف لانے والے جمیع دیوانگان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اپنے مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اور میں شکریہ ادا کرتے ہوئے معذرت کے الفاظ بھی یہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس درس عرفان القرآن کے آغاز کے لیے تو جناب محترم ماسٹر محمد اعجاز صاحب نے، حاجی رشید احمد صاحب نے پچھلے رمضان المبارک میں مجھے حکم کیا تھا، لیکن چونکہ درس نظامی کی تکمیل کے بعد میری اپنی ایم فل کی ابھی تعلیماتی مصروفیات تھیں، تو میں نے عرض کیا کہ جو ہی اللہ اور اس کے رسول نے چاہا تو اس کا آغاز کریں گے۔ محترم قاری صاحب آگے تشریف۔ میرے اللہ اور اس کے رسول نے کرم کیا، الحمدللہ ایم فل کی میری تکمیل ابھی پچھلے ماہ مکمل ہوئی، تو میں نے کہا کہ چونکہ ایک وعدہ کیا تھا، وعدہ کا ایفا کرنا بھی مومن کی علامتوں میں سے ہوتا ہے، تو میرے ذہن میں وہ وعدہ موجود تھا، تو میں نے محترم ماسٹر اعجاز صاحب سے رابطہ کیا کہ وہ آپ نے حکم کیا تھا، وعدہ لیا تھا، اور میں نے بھی وعدہ کیا تھا۔ اب میں فارغ ہو گیا ہوں
ان تعلیماتی مصروفیات سے تو اب ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے جمی ساتھیوں کو، رب کائنات ہم سب کی اس محنت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو سامعین محترم، آج کے درس عرفان القرآن کا موضوع حقوق قرآن ہے، یعنی مسلمانوں پر قرآن مجید فرقان حمید کے حقوق کیا ہیں۔ اس موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہوئے سورۃ الفاتر کی آیت کریمہ نمبر 32 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، جہاں پہ رب کائنات نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب۔ مالک کائنات نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے اس کتاب کے وارث بنا دیے۔ تو اب غور کریں اللہ کے کلام اس آیت کریمہ کے الفاظ پر۔ رب کائنات فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو اس کلام کا وارث بنایا ہے۔ اور پھر جب ہم آئمہ تفسیر کو پڑھیں تو آئمہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اشارہ امت مصطفیٰ کی طرف ہے، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کی امت کو اس قرآن کا وارث بنایا ہے۔ تو گویا جو آج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں وہ قرآن کے وارث ہیں، وہ قرآن کے بولیں وارث ہیں۔ تو سامعین محترم، جو جس شے کا وارث ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ جو وراثت اسے ملی ہے اس وراثت کی حفاظت کا حق ادا کرے۔ اب تصور میں لائیں نا کہ جب ہمارے آباء و اجداد، ہمارے والدین، ہمارے بزرگ احباب دنیا سے جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ وراثت میں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ رب کائنات اشارہ دے رہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن ذات مصطفیٰ پہ اتارا، ہم نے یہ کلام قلب مصطفیٰ پہ اتارا ہے، محبوب علیہ السلام کی طرف سے یہ قرآن محبوب کی امت کو وراثت میں ملا ہے۔ محبوب کی امت اس قرآن کی وارث ہے، محبوب کی امت اس کلام کی وارث ہے۔ اگر رب کائنات پھر ارشاد فرما رہا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کہ ان ورثاء میں سے کچھ ورثاء تو وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ وارث وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جو اللہ کے کلام کو چھوڑ بیٹھے، جنہوں نے اپنا تعلق اللہ کے قرآن سے توڑ لیا، جنہوں نے اپنا رشتہ اللہ کے کلام سے توڑ لیا۔ رب فرماتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جنہوں نے اس کلام سے تعلق توڑا ہے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو معتدل مزاج ہیں، یعنی کاملاً مکمل طور پہ تعلق توڑا بھی نہیں ہے، اعتدال کے ساتھ انہوں نے اس کلام کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھا ہے، وہ درمیان کا طبقہ ہے۔ اور آگے میرا رب فرماتا ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، کچھ وہ ہیں جو اس وراثت کو پا کر، اس قرآن سے جڑ کر، اس کی تعلیمات کو دل میں بسا کر ایسے عمل کرنے والے بن گئے، سابقم بالخیرات، جو نیکیوں میں باقی سب سے سبقت لے جانے والے ہو گئے، نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے بن گئے، اعمال میں آگے بڑھ جانے والے ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے اس کلام سے ایسا رشتہ جوڑا، ایسا تعلق جوڑا، ایسی نسبت قائم کی
کہ وہ تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، پھر اس کی معرفت کو لیتے ہیں، اس سے عرفان لیتے ہیں، جب اس کلام کا تعارف کرواتے ہیں، اس کلام کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی آنکھیں برس جاتی ہیں، ان کا دل نرم ہوتا ہے، اور وہ تلاوت قرآن کرتے کرتے اپنے مولا کو بھی پاتے ہیں، محبوب کا جلوہ بھی پاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، وہ اس کلام کے ساتھ جڑ کر نیکیوں میں یوں سبقت لے گئے، نیکیوں میں یوں آگے بڑھ گئے کہ اسی کلام کے ساتھ انہوں نے رخ مصطفیٰ بھی دیکھا ہے، جلوہ خدا بھی دیکھا ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے وہ نیکیوں میں اتنے آگے بڑھ جانے والے ہو گئے کہ وہ سب سے آگے بڑھ کر سبقت لے جانے والے بن گئے۔ تب سامعین محترم، آئیے یہاں پر ہم اپنے دل کی طرف متوجہ ہوں۔ اب ہر کوئی اپنے من میں جھانک کر دیکھے اور سوچے کہ یہ اللہ کا کلام تو مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ رب کائنات اس آیہ کریمہ میں مجھے خطاب فرما رہا ہے، ثم اورثنا الکتاب، کہ ہم نے مصطفیٰ کے امتیوں کو اس کتاب کا وارث بنایا ہے۔ اب ہر کوئی سوچے کہ مجھے اللہ نے اس کلام کا وارث بنایا۔ سامعین سوچے نا، جس نے کلمہ پڑھ لیا، آقا کا امتی بن گیا، کیا وہ اس کلام کا وارث ہے یا نہیں ہے؟ بولے وارث ہے۔ تو اب اپنے من میں جھانک کر، ڈوب کر، غوطہ زنی کر کے سوچتے جائیں کہ ہم اس وراثت کا حق کتنا ادا کر رہے ہیں۔ دنیا کا مال و متاع وراثت میں مل جائے تو اولادیں لڑنا شروع کر دیتی ہیں، مال جائیداد وراثت میں پڑا ہو تو گھروں کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، اور ادھر میرا اللہ فرما رہا ہے ثم اورثنا الکتاب، اے میرے مصطفیٰ کے امتیوں، میں نے اپنا کلام وراثت میں تمہیں عطا کر دیا ہے۔ ہم کتنا اس وراثت کا دھیان دیتے اور اس کی طرف دھیان کرتے۔ پھر سامعین اگر سوچے، قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اسی قرآن مجید کے اگر صفاتی ناموں کو دیکھیں گے تو اس کا نام ایک آپ کو لکھا ملے گا، حکیم، قرآن حکیم۔ کیا نام یہ سنتے ہیں نا، قرآن حکیم۔ اب کئی میرے بزرگ احباب جوان سوچیں گے کہ حکیم تو اس کو کہتے ہیں جو بیماروں کا علاج کرتا ہے، حکیم تو اسے کہا جاتا ہے جو بیماروں کا علاج کرتا ہے۔ تو اس قرآن کو حکیم کیوں کہا گیا؟ کیا یہ قرآن بھی بیماروں کا علاج کرتا ہے؟ تو سامعین جان لیں، جو آیہ کریمہ قاری صاحب نے تلاوت کی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، میرے اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ میرا کلام یہ ایسا حکیم ہے جس کی طرف جو بیمار آتا ہے یہ حکیم اس کا علاج کرتا ہے۔ یہ قرآن بیماروں کا علاج کرتا ہے۔ اب اگر کوئی سوچے بھئی بیمار بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، کوئی بیمار جسمانی بیمار ہوگا، کوئی روحانی بیمار ہوگا، کوئی ظاہری بیماری میں مبتلا ہوگا، کوئی باطنی بیماری میں مبتلا ہوگا، تو یہ قرآن کس قسم کی بیماری کا علاج کرتا ہے؟ تو میرے اللہ نے مطلق فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اس میں شفا بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے۔ ارے بیماروں، تمہیں جس طرح کی بیماری بھی لاحق ہے، تم اس قرآن کے قریب آتے چلے جاؤ، اس حکیم کی بارگاہ میں آنا تمہارا کام ہے، شفا عطا کر دینا اس مولا کا کام ہے۔ اس کو مطلق میرے اللہ نے حکیم بنایا۔ اور وقت کم ہے، میں اس طرف آگے بڑھنا نہیں چاہتا۔ سامعین محترم، یہ ایسا حکیم ہے
جہاں پر اس کی تلاوت کی جائے وہاں سے بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ میں بڑا خاص جملہ عرض کرنے لگا ہوں آگے کہ آپ دیکھیں آج سے 15-20 سال پہلے اگر ہم اپنے گھروں کے حالات دیکھیں، اس معاشرے کو دیکھیں، جو بیماریاں آج ہمیں نظر آتی ہیں، کیا یہ بیماریاں آج سے 15-20 سال پہلے موجود تھیں؟ ہر گھر میں دیکھیں جتنے فرد ہیں اتنی بیماریاں ہیں۔ کہیں شوگر نظر آئے گی، کہیں بلڈ پریشر کی بیماری ہوگی، کہیں ہارٹ پیشنٹ ہوگا، کہیں لیور کی، کہیں کڈنی کی، یعنی جدھر دیکھیں گے ہر گھر کے حالات کو دیکھیں، اتنا خرچہ کھانے پہ نہیں آ رہا جتنا دوائیوں پہ آتا ہے۔ اب سوچیں یہ بیماریاں اچانک کہاں سے آ گئیں؟ میں صرف ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج سے 15-20 سال پہلے حال یہ تھا کہ نماز فجر جب پڑھنے کے لیے مسجد جاتے تو صفیں اور مساجد بری ہوتی تھی نمازیوں سے۔ پھر جب نماز کے بعد گھر کی طرف لوٹتے تو آج بھی میرے کانوں میں وہ آوازیں گونجتی ہیں کہ ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی۔ اب دیکھ لیں جن کی عمر آج 25-30 سال یا بزرگ ہو چکے ہیں، اپنے 20-30 سال پہلے کے حالات کو ذہن میں لائیں۔ نماز فجر کے بعد اگر آپ محلے میں نکلتے تو ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی۔ کیا آج وہ تلاوت قرآن کی آواز ہے؟ خال خال کوئی قسمت والے گھر ہوں گے جہاں پر کوئی بابے موجود ہوں گے جو اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، نہیں تو آج معاشرے سے وہ تلاوت قرآن کی آواز جاتی رہی، وہ اللہ کے کلام کی آواز ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو جو ہی ہمارے گھروں سے اللہ کے کلام کی تلاوت جاتی رہی، اللہ کا کلام نکل گیا تو بیماریوں نے ڈیرا ڈال دیا، بیماریاں بڑھ گئیں۔ آج بھی اگر آپ بیماریوں کو گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کا آغاز کر دیں، بیماریاں گھروں سے نکلتی چلی جائیں گی۔ آپ آزما کر دیکھیں، 40 دن ریگولر تلاوت قرآن آپ کریں، اللہ شفا گھر میں اتارنا شروع کر دے گا۔ تو یہ بیماریوں کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو اپنے گھروں سے نکال دیا ہے۔ اب تو گھروں کے اندر قرآن پڑے ہوئے، وہ تاکوں میں رکھے ہوئے، الماریوں میں رکھے ہوئے، وہ انتظار کرتے ہیں کہ وہ لمحہ کب آئے گا کہ کوئی قسمت والا مجھے کھول کے میری زیارت بھی کرے گا۔ آج تو ہمارا حال یہ ہو گیا کہ تلاوت قرآن یا اس قرآن کو کھول کر اس کی تلاوت یا سین کی تلاوت یا تو کسی کی جان اور روح نکالنے کے لیے کی جاتی ہے یا بیٹیوں کی رخصتی پر کی جاتی ہے، اور بیٹیوں کی رخصتیوں پر بھی تلاوت قرآن بھول گئے۔ بس اتنا ہی جب بیٹی نکلنے لگے کسی کو یاد آتا ہے کہ دوڑ کے جاؤ قرآن اٹھا کے لاؤ، قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کرے۔ وہ پہلے کا ہفتہ جب وہ شادی کی رسومات جن کو کہتے ہیں، وہ شادی کی رسومات ہوتی ہیں، تب قرآن یاد نہیں آتا الا ماشاء اللہ۔ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہو گیا کہ شادی کی رسومات پر وہ ڈھولک کی تاپ پہ ہر طرف ناچ اور گانا نظر آتا ہے، اللہ کا کلام نظر نہیں آتا۔ ہمارے دل ان دنیا کی مستیوں میں اتنے مست ہو گئے کہ رب کائنات کے کلام کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا۔ جب بیٹی گھر سے نکلنے لگتی ہے تو پھر برکت یاد آتی ہے اور قرآن یاد آتا ہے۔ ذہن پہ زور ڈال کے سوچے تو صحیح کہ جب بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اس قرآن کا سایہ کریں گے تو وہ کیا قرآن نہیں پوچھے گا کہ
کہ پچھلے چند دن دیکھو وہ میری تعلیمات سے بغاوت کرتے رہے، اب برکت کون سی چاہتے ہو؟ آئیے اپنے دلوں میں پھر اللہ کے کلام کو بسائیں، آئیے اپنے گھروں کو پھر اللہ کے کلام سے معطر کر دیں، ایسی برکتیں نصیب ہوں گی، اولادیں بھی سنور جائیں گی، گھر میں بھی برکتوں کا نزول ہونے لگ جائے گا۔ آج اگر ہم یہ نقطہ صرف ذہن میں بٹھا کر جائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے وراثت میں ہمیں عطا کیا ہے، اس کے ہم پر کچھ حقوق ہیں، اس قرآن کے ہم پر کچھ حقوق ہیں، آئیے ہم وہ حقوق یاد بھی کرنے والے بن جائیں اور ان کو نبھانے کی کوشش کرنے والے ہو جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا حق ہے ایمان بالقرآن۔ قرآن مجید کا پہلا حق کیا ہے؟ اونچا بولیں، ایمان بالقرآن۔ قرآن مجید پہ ایسا ایمان لایا جائے کہ جیسا ایمان لانے کا حق ہے، اور وہ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی ایمان لانا، اور جو زبان سے اقرار کیا جائے دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور وہ تصدیق کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کلام ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش ہی کوئی نہیں، یہ وہ کلام ہے جس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے۔ اس کلام میں جو میرے اللہ نے فرما دیا وہ حق ہے، اور جو اللہ نے فرما دیا بس وہی سچ ہے۔ پہلا حق قرآن مجید کا ایمان بالقرآن، دوسرا حق ہے محبت بالقرآن، اس قرآن سے محبت کی جائے، اللہ کے کلام سے کیا کیا جائے؟ محبت کی جائے۔ اب سامعین سوچیں، جب بھی کسی شے سے محبت کرتے ہیں تو محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کسی سے بھی محبت کی جائے تو اس محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو محبوب بنایا جائے تو محبوب کی محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کا قرب پایا جائے۔ اب سوچیں نا کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، کیا یہ دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہ میں اپنے محبوب کے قریب جاؤں؟ دل کرتا ہے کہ جس سے محبت ہے اس کے قریب جائیں، اس کے پاس بیٹھیں۔ تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، پہلا حق ہے ایمان بالقرآن، دوسرا ہے محبت قرآن۔ تو جب قرآن سے محبت ہے تو پھر دل کلے گا کہ قرآن کو کھول کے بیٹھے، قرآن کی تلاوت کریں۔ اور قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے جتنا اس کو پڑھتے جائیں گے اتنا سرور ملتا جائے گا، اتنی چاشنی نصیب ہوگی، اتنی لذت ملے گی، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، چونکہ محبت محبوب کا قرب چاہتی ہے، جتنا قریب ہوتے جائیں گے اتنی لذت پاتے جائیں گے۔ تو دوسرا حق محبت قرآن، تیسرا حق ہے ادب قرآن۔ تیسرا حق کیا ہے؟ ادب قرآن، اس قرآن کا ادب کیا جائے، اللہ کے کلام کا ادب کیا جائے۔ اور اس کا ادب کیا ہے؟ وقت کم ہے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلا ادب ہے کہ اس قرآن کو باوضو ہو کے چھوا جائے، صاف ستھرے ہو کر، باوضو ہو کر، اپنے دلوں کو بھی صاف کر کے، دل کو بھی صاف کر کے، روح کو صاف کر کے، جسم و باطن کو صاف کر کے، جتنا اس کے قریب جائیں گے اتنا یہ عرفان عطا کرے گا، اتنا یہ اپنی محبتوں کو آپ کے سینوں میں اتارتا چلا جائے گا۔ تو قرآن مجید کا تیسرا حق کیا ہوا؟ ادب قرآن۔ قرآن کا تیسرا حق کیا ہے؟ ادب قرآن۔
اب قرآن مجید کا چوتھا حق ہے تلاوت قرآن. قرآن مجید کا چوتھا حق کیا ہے؟ تلاوت قرآن. اب اس تلاوت کے اندر سیکھنے کے مرحلہ سے لے کر روٹین کے ساتھ تلاوت کرنا، یہ سارے کے سارے مراحل اس میں شامل ہیں. اب جب قرآن مجید کو سیکھیں گے تو سیکھنے کے لیے پہلا تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرنے کے لیے پہلے تجوید کے ساتھ کہیں سے پڑھنا سیکھیں. یعنی تجوید سے مراد کیا ہے؟ کہ قرآن مجید کو خوبصورتی سے پڑھنا آ جائے، قرآن مجید کے الفاظ کو ادا کرنے کا سلیقہ آ جائے. جیسے اگر ہم تھوڑا سا توجہ سے پڑھنے کی کوشش کریں، اگر ہم صرف نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا اللہ ماشاءاللہ نماز پڑھنے کا انداز تیزی کا جو ہے وہ ہر کوئی جانتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، وہ آگے پتہ نہیں کس انداز سے پڑھتے جاتے ہیں. لیکن اس کے پڑھنے کا حق یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کو پہلے پڑھنا سیکھا جائے، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، مجہول نہیں معروف طریقے سے پڑھنا میں آ جائے. تو الحمدللہ آپ کے تو ساتچہ قاہرہ والا میں پورا دارالعلوم ہے، ایک اسلامک سینٹر ہے. یقیناً آپ لوگوں نے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا سیکھا ہوگا، لیکن معاشرے کے حالات میں آپ کے سامنے بیان کروں. اگر آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں سیدھے طریقے سے نماز تک پڑھنی نہیں آتی، اور سامعین محترم یہ جان لیں، اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، مخارج ہمارے درست نہ ہوں، الفاظ اور تلفظ درست نہ ہوں، لحن جلی کریں، ہم ثواب کی بجائے گناہ کی طرف نکل جاتے. میں ڈرانا نہیں چاہتا، سمجھانا چاہتا ہوں. لحن جلی سے مراد ہے بڑی غلطی. یعنی کہیں پہ ہا پڑھنا تھا، ہم نے ہا پڑھ دیا. ہم نے تا پڑھنا تھا، تو پڑھ دیا. یعنی حروف بدل دیے، اعراب بدل دیے، مخارج بدل دیے. ہمیں سمجھ نہیں تھی، بدل کر پڑھتے چلے گئے تو سامعین محترم ہم ثواب نہیں پائیں گے، گناہ کی طرف آگے بڑھ جائیں گے. تو ہم اپنے انداز میں تھوڑا سوچیں نا. اب ہے الف با تا، دو نقطوں والا تا. آگے جب جائیں گے تو آتا ہے تو زا. آواز ملتی جلتی ہے. اگر ہمیں تا کی بجائے تو پڑھ دیا، تو کی بجائے تا پڑھ دیا تو معنی بدل جائے گا. تو جب معنی بدل جائے گا تو پھر ثواب نہیں رہے گا، ہم مشکل میں چلے جائیں گے. اس لیے کوشش کریں کہ اس قرآن مجید کی تلاوت کو سیکھنا شروع کریں. اور اگر کوئی میرا جوان دوست کو بزرگ یہ سوچے کہ ہن جوان ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، تو اب جب پوچھیں گے کسی سے شرم آئے گی، لوگ کیا کہیں گے، لوگ باتیں کریں گے. تو سامعین محترم اس شرمندگی کی چادر کو اتارنا ہوگا. قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ زندگی کے کسی حصہ میں بھی پڑھنا شروع کریں، جتنی عمر بڑھا کے سیکھنا شروع کریں گے اجر اتنا زیادہ ملے گا. یہاں تک کہ آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اللہ کا کلام سیکھنا شروع کیا، اور آپ قبر تک پہنچ گئے، تو یہاں آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، یہاں مکمل نہ کر سکے، آگے دنیا سے چلے گئے. اگر پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے جائیں گے تو اجر 2 گنا سے 4 گنا ہو جائے گا. یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ، میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا قاری جو قرآن کی تلاوت لحن کے ساتھ کرتا ہے، ترتیل کے ساتھ کرتا ہے، خوبصورتی کے ساتھ کرتا ہے،
اس کو تو اجر ملے گا ہی سو ملے گا، لیکن وہ قرآن پڑھنے والا جو قرآن پڑھتے پڑھتے اٹک جاتا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے اٹکتا ہے لیکن سیکھنا نہیں چھوڑتا، میرے آقا نے فرمایا جس کی زبان اٹکتی ہے لیکن قرآن سیکھنا نہیں چھوڑتا، اس کو اجر اس سے دگنا ملے گا جس کی زبان روانگی سے چلتی ہے اور وہ قرآن پڑھتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے یہ کبھی تصور میں نہ لائیں کہ عمر یہاں پہنچ گئی تو کیا آج سیکھنا شروع کروں، لوگ کیا کہیں گے۔ پھر میرے سونے آقا نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے جاؤ، اور علم حاصل کرنے میں سب سے اعلیٰ علم قرآن کا علم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا، متفق علیہ روایت۔ میرے آقا نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، آئے آئے ارے سوچے نا، ہم کہتے ہیں کہ میں سب سے بہتر ہو جاؤں، ہم دنیا کی جائیداد اسی لیے تو اکٹھی کرتے ہیں کہ معاشرے میں سب سے بولیں بہتر ہو جاؤں، ہم یہ ڈگریاں، یہ عہدے، یہ منصب، یہ گھر، یہ کوٹھیاں اسی لیے بناتے ہیں کہ معاشرے میں سب سے بہتر ہو جاؤں۔ میرے سونے آقا نے فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آقا فرماتے جان لو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے آگے دوسروں کو سکھاتا بھی ہے۔ آئے آئے سبحان اللہ۔ ارے سوچے نا، ہم جس کو بہتری کہیں وہ جائیداد بنے، ہم جس کو بہتری کہیں وہ بینک بیلنس بنے، وہ یہ دنیا کی بہتری تو تب تک ہے جب تک آنکھیں کھلی ہیں، اور ممکن ہے کہ ہمارے ذہن میں جس شے کو بہتر سوچا ہے ممکن ہے کہ میرا پڑوسی اس کو بہتر نہ جانے۔ بھئی دنیا کی شے ہے نا، جس مال و متاع کو میں بہتر کہہ رہا ہوں ممکن ہے محلے والے اس کو بہتر نہ جانتے ہوں، لیکن میرے سونے آقا نے ضمانت دے دی، آقا نے اعلان فرما دیا کہ وہ دنیا کی بہتری تو ممکن ہے، کوئی بہتر سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ جان لو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ قرآن کی سنگت اور قرآن سے تعلق رکھنے والا اتنا بہتر ہے کہ وہ دنیا میں بھی سب سے اعلیٰ ہوگا، قبر میں بھی اعلیٰ ہوگا، اور یوم قیامت بھی وہ سب سے اعلیٰ نظر آئے گا۔ آئے ہائے، تو اب سوچے نا، جس کو آقا بہتر کہہ دے کیا وہ شے کم ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو جب آقا پہ ہمارا ایمان بھی ہے، سونے آقا سے محبت کا دعویٰ بھی ہے، تو پھر کیوں نہ اسی شے سے جڑا جائے جس شے کو آقا نے بہتر فرما دیا۔ پھر دیکھیں نا، میرے آقا علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا کہ جب بندہ مر کے قبر میں جائے گا، جس کا تعلق قرآن سے ہوگا، جب فرشتے سوال کرنے آئیں گے ان سوال کرنے والے فرشتوں کے سامنے قرآن کھڑا ہو جائے گا، دیگر اعمال بھی، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، وہ ان منکر نکیر فرشتوں کو قریب نہیں آنے دیں گے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے گناہوں میں ڈوب کر شرمندہ ہو رہا ہوگا، لیکن اللہ کے کلام سے تعلق رکھنے والا، اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے والا یوم قیامت گھبرا نہیں رہا ہوگا، بلکہ قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں قرآن مجید سے تعلق رکھنے والے کے لیے رب فرمائے گا تو قرآن کی تلاوت کرتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔
جنت کی منزلیں پاتا جا، جنت کی منازل طے کرتا جا، جہاں تک تو تلاوت کرتا جائے گا وہاں تک جنت کے محلات حاصل کرتا جائے گا۔ تو یہاں محل بنانے والے، یہاں کا محل تو عارضی ہوگا، عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 70 سال ہوگی، وہ جنت کا محل وہ ہے جو دائمی بھی ہوگا، مستقیم بھی ہوگا، قائم بھی ہوگا۔ تو کیوں نہ وہاں ایک محل بنایا جائے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا یہ تو حال اس کا ہوگا جو خود حافظ ہوگا، خود قاری ہوگا، خود عالم ہوگا۔ صرف وہ نہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے والدین کو بھی ایک تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑنے والے کے لیے، اس کے والدین کے لیے بیٹھنے کا ایک الگ مقام ہوگا، نور کے ممبر ہوں گے، نور کے ٹیلے ہوں گے، وہاں پر اس کے والدین کو بٹھا کر میرا رب فرمائے گا کہ ان کے سروں پر تاج سجا دو۔ پوچھا جائے گا آقا اے رب کائنات اور سونے پیارے محبوب علیہ السلام، یہ جو ان منابر پر بیٹھے ہیں، نور کے ٹیلوں پر بیٹھے ہیں، نہ انبیاء ہیں، نہ شہداء ہیں، نہ صدیقین ہیں، نہ نام صلحاء میں ملتا ہے، لیکن بیٹھے نور کے ٹیلوں پر ہیں۔ سبب کیا ہے؟ تو جواب آئے گا یہ خود تو انبیاء بھی نہیں، صدیق بھی نہیں، شہداء بھی نہیں، صالحین بھی نہیں، لیکن یہ وہ ہیں جن کی اولادوں نے اپنا تعلق اللہ کے کلام سے جوڑا تھا۔ آئے تو سامعین کیا خیال ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے یا نہیں؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کا چوتھا حق ہے تلاوت قرآن۔ پھر تلاوت قرآن کے آگے حقوق ہیں، اس کو سیکھنا تلفظ کے ساتھ، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، خوبصورتی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا۔ پھر اللہ کے کلام کا پانچواں حق ہے فہم قرآن، قرآن کا فہم حاصل کرنا، تفکر کرنا اور تدبر کرنا، یعنی یہ کوشش کرنا جاننے کی کہ اس کلام میں اب اللہ نے فرمایا کیا ہے، اس کا علم لینا، اس کلام کا کیا لینا؟ علم لینا۔ میں آخری حصے کی طرف آ گیا، پریشان ہو کر تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ تو سامعین محترم، اب قرآن مجید کا پانچواں حق ہے فہم قرآن، یعنی اس تلاوت کو ترجمہ کے ساتھ کیا جائے، یہ سمجھا جائے کہ میرے اللہ نے یہاں کیا فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میرے اللہ نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کل عالمین کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک لذت اور بڑھ جائے گی، سمجھ آئے گی کہ رب فرما کیا رہا ہے۔ یہاں تک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کا فہم حاصل کرنے والے کا درجہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اللہ کے کلام کے ایک کلمہ کا فہم حاصل کرتا ہے یا ایک آیت کریمہ کا علم حاصل کرتا ہے، اور دوسری طرف کوئی انسان رات کو کھڑے ہو کے 100 نفل پڑھتا ہے، اب غور کریں، 100 نفل پڑھنا یا ایک آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھ کر فہم لینا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو انسان ایک آیت کریمہ سے فہم لیتا ہے، اس سے ادراک لیتا ہے، تفکر کرتا ہے، علم لیتا ہے، تو قرآن سے ایک نقطہ علم کا لینے والے کا اجر رات کو کھڑے ہو کر 100 نفل پڑھنے والے سے زیادہ ہے۔ اب سوچیں، نفل پڑھنے والا تو مصلی پر آ کر 100 نفل پڑھے گا،
تو اب سوچے نا کتنا وقت لگے گا. اور ادھر میرے آقا نے فرمایا کہ 100 نفل ایک طرف اور قرآن مجید سے علم کا ایک نقطہ ایک طرف. تو اب کیوں نہ اس اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ کر اس کو کھول کر ترجمہ سے پڑھ کے ہر روز ایک ایک جملہ سمجھتے جائیں گے اور اللہ کا قرب پاتے چلے جائیں گے. پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اب آگے وہ انسان جو اللہ کے کلام سے ایک باب کا علم لیتا ہے. پہلے تو تھا نا کہ ایک آیت کا یا ایک نقطے کا علم. اب آگے آقا نے فرمایا جو ایک باب کا علم لیتا ہے. اب اس باب سے مراد کسی ایک موضوع کا علم ہو, ایک رکوع کا علم ہوگا, لیکن آقا نے فرمایا جو اس کلام سے ایک باب کا علم لیتا ہے, ایک طرف وہ اور دوسری طرف وہ عابد جو ساری رات کھڑے ہو کر 1000 نفل پڑھتا ہے, 1000 نفل پڑھنے والے سے قرآن کے ایک باب کا علم لینے والا افضل ہے. تو یہ فضیلت میرا اللہ بیان فرما رہا ہے محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے. تو قرآن مجید فرقان حمید کا ہم پر 5واں حق ہے فہم قرآن. جب قرآن مجید کا علم آ گیا, فہم آ گیا, تو اب قرآن کا 6واں حق ہے عمل بالقرآن. 6واں حق کیا ہے؟ عمل بالقرآن. جو علم نصیب ہوا اس میں جو اللہ نے فرمایا اس پر اب عمل کیا جائے, عمل کیا جائے, اس پر عمل کیا جائے. اور قرآن مجید کا 7واں حق ہے ابلاغ قرآن, تبلیغ قرآن. یعنی پہلے خود عمل کرنے تک آ گئے, اب دوسروں کو کہا جائے کہ آ جائیں آپ بھی اللہ کے کلام کی طرف. اللہ کا کلام پکار پکار کے ہمیں بلا رہا ہے, آ جاؤ, پہلے علم حاصل کرو, پھر عمل کرو, پھر تبلیغ قرآن کرنے والے بن جاؤ. تو سامعین محترم, آئیے میں پھر دہراتا ہوں کہ کم از کم ہم یہ تو یاد کر کے جائیں کہ اللہ کے کلام پہ کہ ہم پر یہ 7 حق ہے. یوم قیامت ہم سے ان حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور اگر یہ حقوق ادا کر لیے یہی قرآن ہمارا شفیع بن جائے گا. قرآن مجید کا پہلا حق ایمان بالقرآن. پہلا حق, جلدی سے بولتے جائیں گے, پہلا حق ایمان بالقرآن, دوسرا حق محبت قرآن, تیسرا حق ادب قرآن, چوتھا حق تلاوت قرآن, 5واں حق فہم قرآن, 6واں حق عمل بالقرآن, اور 7واں حق تبلیغ قرآن. یہ یاد کریں اور کوشش کریں کسی نہ کسی خانے میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا جائے, قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کیا جائے, تاکہ اللہ کا کلام بھی ہم سے راضی ہو, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوں, اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خود مالک کائنات بھی ہم سے راضی ہو. اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہماری اس حقیر سی کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. میں معذرت چاہتا ہوں اختتام پر کہ ہمارا یہ پیٹرن, کیونکہ یہ علمی حلقہ درس ہے, یہاں پر وہ شعر و شاعری کا انداز نہیں ہوگا, واقعات جو عام بڑے بڑے اچھے علماء سنا لیتے ہیں وہ ہم نہیں سنا سکیں گے, چونکہ ہمارا مقصود ہے علم کو آگے پہنچانا. اس لیے ذہن بنا کر یہ اس انداز سے بیٹھنا ہوگا کہ ہم اللہ کے کلام سے کوئی نہ کوئی علم اخذ کریں گے, کچھ نقطہ لیں گے, کوئی علمی بات لیں گے, پھر عمل کی طرف آگے بڑھ جائیں گے. پھر اس کے ساتھ ہی آخری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, محترم ماسٹر اعجاز صاحب نے تو ارشاد فرمایا, جتنے احباب بھی بیٹھے ہیں سچی بات کرنی ہے, جتنا بھی ہمیں کم و بیش 1 گھنٹہ کے قریب وقت ہوا ہے, اس درس عرفان القرآن کا کیا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ سچی بات کرنی ہے, مجھے راضی نہیں کرنا, اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے بات کرنی ہے. کیا اس درس عرفان القرآن کا کوئی فائدہ ہے؟ اس کو آگے چلانا چاہیے. اگر چلانا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے, میری طرف سے, ہم دنیا کے نہ سوداگر ہیں نہ دنیا کے پجاری ہیں. 1 روپیہ پیسہ 1 ٹکے کی بھی ڈیمانڈ
انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو پوری زندگی اس زبان سے نہیں سنیں گے، اللہ نے چاہا تو، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ۔ ہاں اتنا ہے کہ جب ہم نے قرآن کے پیغام کو پہنچانا ہے تو ہم کیوں نہ سارے مل کر آگے پہنچانے والے بن جائیں، سارے کوشش کریں۔ آئندہ ماہ فروری میں درس عرفان القرآن، میرے پاس 2 دن ہیں، چونکہ ایک دن میں نے بادشاہ پور دینا ہوتا مہینے میں، ایک دن یہاں کا ہے، اس کے ساتھ ہی ایڈجسٹ کرنا ہے۔ 3 یا 4 جنوری یعنی جمعرات یا جمعہ، یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ جو دن اگر آپ جمعہ کہیں گے تو جمعہ کو عشاء کے بعد کر لیں گے، جمعرات کہیں گے تو جمعرات کو کر لیں گے۔ 3 یا 4 فروری دن ابھی آپ فائنل کر لیں تاکہ اگلے مہینے کے لیے ہمارا ذہن بن جائے اور ہم درس قرآن کی تیاری شروع کر لیں۔ جمعہ ٹھیک رہے گا؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی ماہ فروری میں یہ 4 فروری بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز عشاء انشاءاللہ تعالی میرے اللہ اور اس کے رسول نے چاہا تو بشرطے سے تو زندگی آپ کی زیارت ہوگی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔